وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن جریر بن عبد اللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وإیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری کتاب الایمان۔ سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ جریر بن عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی۔ بیعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچنا۔ بایا تو لٹرل میننگ کیا ہوگا؟ میں نے بیچ ڈالا، میں نے سودا کر لیا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ پکا عہد، پکا وعدہ جو زندگی کے آخری دم تک نبھایا جائے گا۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، عہد کر لیا۔ کس بات پر؟ اقامت صلاۃ پر، ایتاء زکوٰۃ پر، جو دونوں اسلام کے بیسک پلرز میں سے ہیں، عبادات میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بھلائی چاہنا۔ ویسے تو ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن جب کوئی شخص اس بات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اپنے ساتھ پکا عہد کر لیتا ہے تو پھر وہ بات بھولتا نہیں ہے۔ نماز ادا کرنا سب پہ فرض ہے، سب کرتے۔ زکوٰۃ جو بھی صاحب حیثیت اس کو ادا کرنی ہے، لیکن عام طور پر ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف عبادات کی ادائیگی کو۔ کسی کے دیندار ہونے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں نمازی ہے، فلاں بہت سخی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتا ہے، لیکن اس کے دل کا کیا حال ہے؟ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور معاملہ کیا ہے؟ عموماً اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ تو دین کے شاعر، دین کی پہچان صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں، یہاں نماز اور زکوٰۃ ہی کے برابر ہر مسلمان کی خیرخواہی کو رکھا گیا ہے۔ یہ بھی دینداری، اور خاص طور پر اگر پچھلی حدیث کو سامنے رکھا جائے، الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی خیرخواہی کا نام، دین تو کہتے ہی خیرخواہی کو ہے، یا دوسرے لفظوں میں خیرخواہی کے بغیر دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا چاہنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر کوئی عبادات میں تو بہت پابندی کرتا ہے، لیکن دلوں میں بغض پالے ہوئے ہے، دوسروں کی نفرت ہے، حسد ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے عزائم ہیں، تو ایسی عبادات دین کو مکمل نہیں کرتی، یہ ادھورا دین ہے۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں، کیا سوچ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ اگرچہ جریر بن عبداللہ نے یہ عہد کیا، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح خیرخواہی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی باہم رحمت، محبت، شفقت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور سر درد کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی، تو دوسرے مسلمان کی خیرخواہی
کس طرح؟ اس کی تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہوئے، اس کے لیے وہی چاہتے ہوئے جو اپنے لیے چاہتے، اس کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہوئے۔ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ وہ حدیث یاد ہے؟ 6۔ کون کون سے؟ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، چھینک کا جواب دینا، جنازے کا اتباع کرنا، اور 6 خیر خواہی کرنا۔ عربی پڑھ دیتی ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے نا؟ کیسے؟ سلامتی کی دعا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے بلائے تو جواب دو۔ اب یہاں بلانے سے مراد صرف کسی ڈنر پہ بلانا نہیں ہے، یا کسی شادی پہ بلانا نہیں ہے، یا کسی ولیمہ پارٹی پہ بلانا ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد کسی بھی کام کے لیے بلانا ہے کہ جب وہ تمہیں بلائے، دعوت دے، پکارے تو جواب دو۔ بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے کام ہے، تو اس موقع پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آنکھیں چرا لینی چاہیے، کترا کے نکل جانا چاہیے کہ یہ کہیں مجھ سے لفٹ نہ مانگ لے۔ کیا یہ خیر خواہی ہوگی؟ خیر خواہی کیا ہوگی؟ یعنی اپنے آپ کو اگر پیش نہیں بھی کر سکتا تو کترائے نہیں۔ اذا دعاک فاجبہ، جب وہ بلاتا ہے تو جاؤ اس کے پاس۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے یا مشورہ مانگے، نصیحت طلب کرے، فَانصَحْ لَهُ، تو اس کی خیر خواہی کرو، اسے نصیحت کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے کچھ پوچھتا ہے، اچھا مجھے مشورہ دو، میں یہ کام کر لوں۔ اب اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو وہ مشورہ دیں جو اس کی دنیا آخرت کے لیے اچھا ہو۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ مشورہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہم اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو اسے خوش کرے، بھلے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ کیا یہ خیر خواہی ہوگی؟ نہیں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اسے وہ بتایا جائے جو اس کے لیے اچھا ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ بعض اوقات کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے، تو آس پاس والے ترس کھا کے کہتے ہیں اچھا دے دو، کوئی بات نہیں، حالانکہ اس کے لیے وہی نقصان دہ ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اچھے طریقے سے اس کا دل جوئی کر کے اس سے وہ کام چھڑا لیا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تشمیت کرو، یعنی چھینک کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ مر جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ لفظی معنی ہے، تو اس کے پیچھے جاؤ، یعنی اسے قبرستان تک چھوڑ کر آؤ۔ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ جنازے کے ساتھ چلو، کیونکہ جنازے کے آگے نہیں جاتے نا، جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ جیسے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جایا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا سے جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اس کو وہاں تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ ہے خیر خواہی، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی، کیونکہ زیادہ لوگ جنازے میں ہوں، زیادہ لوگ اس کو وہاں تک چھوڑ کر آئیں تو اس کے لیے بخشش اور بہتری کا سامان ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من يحملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم کتاب الامارہ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ آپ نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے، یعنی اتنا ہی اجر ہے گویا تم نے اس کو خود سواری دے دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی، جب کوئی مشکل پیش آتی، یعنی اپنی دنیاوی ضروریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا کرتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حادثہ سفر کے دوران پیش آیا، کسی جنگ کے موقع پر یا کسی اور سفر کے موقع پر، کہ اچانک اس کا جانور فوت ہو گیا، یا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ گھر پہنچنا ہے، اور مختلف جنگوں کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں کہ سواریوں کی کتنی کمی ہوتی تھی، اور بعض اوقات ایک ایک سواری پہ کئی کئی لوگ باری باری بھی سوار ہوتے، اور بعض اوقات عام حالات میں بھی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی ہے، حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، تو آپ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیں۔ تو اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ہے نہیں۔ اب بات یہی ختم ہو جاتی، لیکن مجلس میں بیٹھا ہوا ایک تیسرا شخص جو سن رہا ہے، اس کے دل میں اس مصیبت زدہ شخص کے لیے خیرخواہی کے جذبات اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، ایک تیسرا شخص ہے وہ اس کی ہیلپ کر دے گا۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھ کے دیکھیے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور آپ کو پتہ ہے، راستہ معلوم ہے، جگہ معلوم ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے، کیا سوچ کر؟ بعض اوقات ہم صرف کیئرلیس ہوتے ہیں کہ اچھا اب کون کہے کہ اچھا میں تمہیں ایڈریس لکھ کے دوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کہاں رہتا ہے، پھر ایک اور لمبی مصیبت پڑ جائے گی اور میرا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا ہے آپ کے پاس نہیں، تو میری تو نہیں ذمہ داری نا، کیا میں ضرور ہی بیچ میں کچھ کہوں۔ بہت دفعہ ہمارے پاس کسی کی مدد کرنے کا موقع ہوتا ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اور صرف ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ٹیلی فون کال یا ایک سگنیچر یا زبان سے بولے ہوئے چند جملے، لیکن ہم ان میں یا سستی کر جاتے ہیں یا بخل کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات منفی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ اچھا ہے نا بھگتے، اس کو بھی پتہ چلے۔ یعنی بعض لوگ تو اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی پہ کوئی مصیبت آئے یا کسی پہ کوئی تکلیف آئے، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں کتنے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور اس شخص کو انکریج کیا، اور اس شخص کو ایک طرح سے ثواب کے بارے میں بتایا کہ جس نے کسی کو راستہ دکھا دیا اس کو اتنا اجر مل گیا گویا اس نے خود وہ کام کر لیا۔ یعنی اس نے صرف بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تمہارا بندوبست ہو جائے گا۔ اچھا اب کیا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اس نے صرف ایک جملہ بولا، پہلے تو آپ سے پوچھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا آپ کے سامنے رکھا اور پھر اس کو بتا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ عمل ایسے ہی جیسے کوئی تم نے خود اس کو کچھ دیا ہو۔ اس بات پر اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ راستہ دکھانے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے؟ رہنمائی کرنے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے؟ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، خیر کا دروازہ کھولتا ہے، اور ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے ہمدردی کا، محبت کا، ایک دوسرے کی کیئر کا، ایک دوسرے کے لیے سنسیئر ہونے کا۔ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے نا اس سے، کہ ہر ایک صرف اپنی فکر نہیں کر رہا، دوسرے کی فکر بھی کر رہا ہے۔ اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ کوئی نیکی کی بات بتانا ہو، خواہ وہ کوئی بازار کا راستہ بتانا ہو۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے
ان کے جو بھائی تھے انصاری بھائی حضرت سعد ابن ربیع، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہر چیز تقسیم کر کے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں اور گھر والوں میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے، بزنس کہاں ہوتا ہے، مارکیٹ کہاں ہے، بس مجھے صرف اتنا بتا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ تو بعض لوگوں کو صرف راستہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے، فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اور باقی وہ خود کرتا ہے۔ آپ کا یہ جو جملہ ہے کہ ایسے کر لو یہ کام جس سے دوسرے کی سہولت ہو جائے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ پوری ایک شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے، آپ کی پوری شخصیت کا عکاس ہے، آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً کیا کیا دوسروں کو ہم بتا سکتے ہیں؟ مثلاً کسی کو رشتے کا بتا سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں، والدین کی خدمت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، خود نہ بھی کریں تو کوئی کرنے والا اسی کا راستہ بتا سکتے ہیں۔ یہاں خود کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، یہاں صرف راستہ بتانے کا کام ہے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کو خود کرنا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے صرف بتا دو دوسرے کو اور اجر گھر بیٹھے پالو۔ اس عمل کو آپ کس سے تشبیہ دیں گے؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ دنیا میں ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، کنسلٹنسی جو ہے یا مشورہ، ڈاکٹر کی مشورہ فیس کتنی ہوتی ہے؟ صرف مشورہ ہے، اور ہر فیلڈ میں ہے یہ، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، سب کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کے خود تو مینول ورک نہیں کر رہے، اپنا برین یوز کرتے ہیں، ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں، اور صرف بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے ہوگا، اور اس پر اچھی خاصی فیس لے لیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کسی کی فری مدد کرنا کہ اس کی فیس بہت بڑی ہے اللہ کے پاس، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کلوز ہوتا ہے انسان، اور ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، اور انسانوں کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان ان کے لیے کیئرنگ ہو۔ بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر بغیر کسی نیت کے، یا تو اپنی کو روب جتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کا بھی اجر اس وقت ہے جب اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، کہ مجھے اس کا اجر اس سے نہیں چاہیے کہ جس کو میں مدد دے رہا ہوں وہ پلٹ کے میرا شکریہ ادا کرے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، کوئی پوچھے ہمیں تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں یا ڈسکریج کر دیتے ہیں، تو پھر ڈر کے مارے دوبارہ کوئی نہیں ہم سے پوچھتا۔ اچھا، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بات بتانا، اچھا یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم ڈھونڈ کے بتائیں اس کو کہ کہاں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں اور نکال کے دوسرے کو دیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے خود وہ کام کر لیا جو دوسرا کر رہا ہے، اور بے پناہ اس کا اجر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔